السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم عمرہ پلان کر رہے ہیں ان کو کیا کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، کیا کیا چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ آلریڈی عمرہ کر چکے ہیں وہ بھی یہ سنیں تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ملے گا کہ اچھا نیکسٹ ٹائم اگر ہم جائیں گے تو ہم نے یہ چیز اس طرح سے کرنی ہے، اس طرح سے اپنا خرچہ بچانا ہے، اس طرح سے میکسیمم ڈیز کا فائدہ اٹھانا ہے، اس طرح سے ثواب میکسیمائز کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاؤں گا اسپیسیفکلی وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم عمرہ پلان کر رہے ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر حوالے سے میں بتاؤں گا کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں، اس سے آپ سے کوئی نئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی۔ اور لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ ویڈیو آٹومیٹکلی دوسروں تک پہنچے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اینڈ پہ مقصد یہی ہے کہ دوسروں کی ہیلپ ہو، تو آپ نے خود بھی شیئر کرنی ہے اور لائک بھی کرنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جب بندے کا عمرے کا پلان بنتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کس ایجنٹ کے پاس جاؤں۔ پھر ایجنٹ کے پاس جاتا ہے تو ایجنٹ اس سے کافی سوالات پوچھتا ہے۔ سوال وہ پوچھتا ہے کتنے بندے ہیں، کتنے ڈیز کے لیے جانا ہے، ڈیز کی ڈویژن کیسے کرنی ہے، ہوٹلز کون سے پریفر کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ۔ سب سے پہلے ایجنٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ایجنٹ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انفارچونیٹلی جو جاننے والے ہوتے ہیں وہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس کوئی جاننے والا ہے تو اسی کے چکروں میں رہنا ہے، آپ نے پوری مارکیٹ کا سروے کرنا ہے۔ آپ نکل جائیں، جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، کوئی ایک نہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایجنٹس ہوتے ہیں، تو ایک جگہ آپ وزٹ کر لیں، وہاں پہ مختلف ایجنٹ سے ریٹ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایجنٹس آپ سوالات کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں نمبر آف پرسنز، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ 4 بندے جا رہے ہیں، 5 جا رہے ہیں، 10 جا رہے ہیں، 12 جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پوچھتے ہیں پرائیویٹ پیکج کرنا ہے یا گروپ پیکج کرنا ہے۔ گروپ پیکجز یہ ہوتے ہیں کہ ایک پورا 20-30 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، وہ گروپ کی شیپ میں جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نارمل پرائیویٹ پیکج سے تھوڑا سستا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز ہم 4 لوگ جا رہے ہیں تو ہم اپنا 4 کا کریں، ہم کسی کے انڈر باؤنڈ نہیں ہوں گے، ہم اپنا سپریٹ روم کریں گے، ہم جب دل چاہے مکہ رہیں گے جتنے دن، ہم جب دل چاہے مدینہ جا سکتے ہیں، یعنی یہاں سے پہلے ڈیسائیڈ کر کے۔ گروپ میں یہ ہوتا ہے، گروپ میں آپ کو بتا دیتے ہیں ٹریولنگ اس ڈیٹ کو ہے، ریٹرن اس ڈیٹ کو ہے، مکہ اتنے دن رہنا ہے، مکہ سے مدینہ اس ڈیٹ جانا ہے، وہ فکس ہوتی ہے۔ ہوٹلز بھی فکسڈ ہوتے ہیں، کچھ گروپس والے چینجنگ کی آپشن دیتے ہیں تھوڑی سی پرائس لے کے، لیکن جنرلی سستا ہوتا ہے کیونکہ ٹکٹس بلک میں پرچیز ہوتے ہیں، ہوٹلز کے روم بلک میں پرچیز ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی اس کی پرائس ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے گروپ کے ساتھ جانا ہے، اور گروپ کے ساتھ جانے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ گروپ ہوتا ہے تو جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے تھوڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گروپ ہے، جہاں گروپ جائے گا ہم بھی وہیں جائیں گے، تو وہ ایک دلی اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو ساتھ اپنے لوگ ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ میں ایسا نہیں ہوتا، آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، بے شک 4 لوگ بھی ہیں تو آپ چاروں کو اکیلے ہی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے پہلے دیکھنی کہ آپ نے گروپ میں جانا ہے یا پرائیویٹ پیکج کرانا ہے۔ پھر جو روم ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس قسم کا لینا ہے۔ لیٹس سپوز آپ 3 لوگ ہیں تو آپ نے ٹرپل والا لیدر روم لینا ہے یا شیئرنگ میں لینا ہے۔ شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا روم ہوتا ہے 5 7 یا 9 بیڈ والا، تو اس میں آپ کو جگہ دے دی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ریٹ سب سے کم ہوتا ہے پیکیجز میں۔ آپ نے دیکھا ہو اکثر پیکیجز کے ساتھ شیئرنگ لکھا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ کو شیئرنگ میں ڈالا جائے گا۔ اب اس شیئرنگ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں مرد خواتین مکس اکثر شیئرنگ میں کی جاتی ہیں اور اکثر شیئرنگ میں سپریٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے ایجنٹ سے پہلے پوچھ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ 4 ہیں، آپ کوارڈ لینا چاہ رہے ہیں، آپ 2 ہیں، آپ ڈبل بیڈ والا لینا چاہ رہے ہیں، یاد رکھیں جتنے نمبر آف بیڈز کم ہوں گے اتنا روم مہنگا آپ کو پڑے گا، کیونکہ آپ 2 بندے ہیں تو آپ 2 پہ ڈیوائڈ ہوگا، آپ 4 ہیں آپ 4 پہ ڈیوائڈ ہوگا، آپ 5 ہیں 5 پہ ڈیوائڈ، جتنا پہ ڈیوائڈ ہوگا اتنا اس کا آپ کو پر پرسن کم آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ روم کی ڈویژن آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینی ہے اپنے اکارڈنگلی، اور پھر نمبر آف ڈیز کی تقسیم دیکھنی ہے۔ نمبر آف ڈیز کی تقسیم میں بھی آگے 2 چیزیں ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے مکہ میں کس طرح سے ڈویژن کرنی ہے ڈیز کی، اور مدینہ میں کس طرح سے کرنی ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا کہ آپ پیکیج کون سا بنوانا چاہ رہے ہیں، ڈبل عمرہ والا بنوانا چاہ رہے ہیں یا سادہ۔ ڈبل عمرہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں آپ پہلے جدہ جاتے ہیں، اپنا عمرہ کرتے ہیں مکہ جا کے، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے آپ حالت احرام میں جاتے ہیں، پھر کچھ دن رہتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کچھ ٹائم سپینڈ کر کے واپس مکہ آتے ہیں، تو مدینہ سے واپسی پہ مکہ آپ ایک اور عمرہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ڈبل عمرہ پیکیج کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ کچھ یہ بھی آپٹ کرتے ہیں اپنے ایز کے لیے کہ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں، اس میں احرام پہن کے نہیں جانا پڑتا، پھر جب لیکن مدینہ سے آپ واپس مکہ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو احرام پہننا پڑتا ہے، اور پھر مکہ سے لوگ فلائٹ لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ مکہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں، اور پھر مدینہ سے فلائٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے پیکیجز تھوڑے سے سستے پڑتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایئرپورٹ سے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا آپ کو ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے مدینہ سے واپس مکہ وہ بھی نہیں پڑ رہی ہوتی،
تو یہ بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے جب آپ احرام پہنیں گے تو میں نے آپ کو کافی ویڈیوز میں بتایا ہے، یہاں سے گھر سے آپ نے پہلے ایئرپورٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر ایئرپورٹ میں ویٹنگ کا ٹائم ہے، پھر جہاز میں آن بورڈنگ کا ٹائم ہے، پھر فلائٹ کا ٹائم ہے۔ اگر پاکستان سے اسلام آباد سے میں بات کروں تو 5.5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ پھر وہاں سے آپ اتریں گے، آپ کا سارا پروسیس ہوگا، بیگ کلیکٹ کریں گے، سم والا سسٹم دیکھیں گے، پھر بسز میں اگر آپ جا رہے ہیں تو بسز کا ویٹ، اگر آپ ٹیکسی جا رہے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا بہت ویٹ، پھر 1.5 گھنٹے کا سفر، تو یہ سارا تقریباً 12 گھنٹے کی گیم ہے۔ 12 گھنٹے آپ کو احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس مشکل سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے ایز کرنے کے لیے، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے مدینہ چلے جاتے ہیں، پھر مدینہ سے ایزیلی وہاں سے آپ مکہ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے پھر آپ کو 6-7 گھنٹے احرام میں رہنا پڑتا ہے اور بائی پاس آنا پڑتا ہے سیدھا، اس میں کوئی یہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے، سیدھا ہی راستہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کافی لوگ یہ چوز کرتے ہیں، لیکن میرے پرسنل جو ریکمنڈیشن ہے وہ ڈبل عمرہ والا ہے، اس میں آپ کو 2 عمرہ کرنے کے موقع مل جاتے ہیں، اور مکہ میں آپ کو زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مسجد الحرام میں آپ کو پتہ ہے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 کے برابر ہے، تو یہ ثواب آپ نے مس نہیں کرنا، اور زیارتوں کے پیچھے لوگ یہ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کی ساری چیزیں ہو گئیں۔ پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ہوٹل کون سا لینا ہے۔ ہوٹل 2 قسم کے ہوتے ہیں، کیٹیگری کی میں بات نہیں کر رہا، کیٹیگری تو بہت ساری ہیں، آپ کو پتہ ہے اکانومی پلس 2 3 4 5 اسٹار تک ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے واکنگ والے لینے ہیں یا شٹل والے لینے ہیں۔ واکنگ والے یہ ہوتے ہیں کہ بائی واک آپ کو جانا پڑتا ہے حرمین میں، وہ حرم کے اس میں ڈسٹینس ویری کرتا ہے، کچھ بالکل ساتھ ہوتے ہیں 50-100 میٹر پہ، کچھ اس سے پیچھے، کچھ اس سے پیچھے، کچھ کلومیٹر، کچھ 1.5 کلومیٹر تک۔ جتنا پیچھے جاتے جائیں گے اتنا ریٹ ظاہر کم ہوتا جائے گا۔ اور کچھ شٹل سروسز والے ہوتے ہیں، ان کا جنرلی ریٹ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ 1.5-2 کلومیٹر سے زیادہ پیچھے ہوتے ہیں حرمین سے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو آ کے اتارتی ہے حرم کے کہیں آس پاس، اور وہاں سے آپ کو 500-600 میٹر چل کے حرم کے اندر جانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرم کے گیٹ پہ بالکل آپ کو بس اتار دے گی، 500-600 میٹر آپ نے چلنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ شٹل والے زیادہ تر وہی لوگ لیتے ہیں جن کے ساتھ بزرگ یا بچے ہوتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بالکل حرم کے گیٹ پہ نہیں آپ کو بس اتارے گی۔ ان کا ریٹ جنرلی کم ہوتا ہے، یعنی واکنگ پہ اگر ایک 2-3 اسٹار کیٹیگری کا ہوٹل ہے تو شٹل والے 5 کے اسٹار کے برابر اس کا ریٹ ہوگا۔ تو یہ شٹل والے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر شٹل میں اگر آپ کیٹیگری کم کرتے ہیں تو پھر پیکیج اور سستا بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ لیں گے، آپ نے جنرلی پیکیجز دیکھے ہوں گے عمرہ پہ، اس پہ اسی طرح کی ڈویژن ہوئی ہوتی ہے، شیئرنگ، 2 بیڈ، 3 بیڈ یا کوارڈ بیڈ، اس طرح کی ڈویژن ہوئی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا شیئرنگ سب سے سستا ہوتا ہے، اور پھر شیئرنگ میں بھی اگر شٹل والا پیکیج ہے تو وہ سب سے سستا ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے سستا ہوتا ہے۔ میں نے ساری چیزیں آپ کو کھل کے بتائی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی، کتنے لوگ ہیں، کون سا کمرہ چاہیے، کیسا پیکیج چاہیے، ڈیز کی ڈویژن کیسے کرنی ہے، پھر آپ نے ایجنٹ کے پاس جانا ہے، کیونکہ ایجنٹ آپ سے یہی سوال کرے گا، تو اس وقت آپ نے نہیں سوچنے بیٹھ جانا چاہیے، یہ کریں وہ کریں، یہ چیزیں آپ نے پہلے سے سوچ لینی، اسی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر تمام ایجنٹس کے پاس جانا ہے، پیکیجز لے لینے ہیں، ریٹس لے لینے ہیں، پھر جو آپ کا رشتہ دار ہے، ایجنٹ ہے، جاننے والا ہے، اس سے بھی آپ ریٹ لیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو چکا ہوگا اس وقت تک کہ یہ مجھے ان ہوٹلس کا کس حساب سے ریٹ دے رہا ہے، اور بازار والے مجھے کس حساب سے دے رہے ہیں، مارکیٹ والے مجھے کس حساب سے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ فراڈ دھوکے سے بچ جائیں گے، کیونکہ انہیں بتایا انفارچونیٹلی اپنے اس طرح کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا یہ تصدیق نہیں کرے گا، تو وہ جدھر داؤ لگتا ہے لگا جاتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارے پھر بدنام ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں لوگ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہونے کے چکر میں آپ نے مارا نہیں جانا ہے، پہلے سے خود تصدیق کرنی ہے۔ یہ جنرل ہو گیا پیکیج کے حوالے سے۔ پھر عمرہ کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے آپ نے اوتھینٹک سورسز سے تیاری کرنی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے احادیث کے ریفرنس کے ساتھ اس پر مشتمل ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ عمرہ کا کیا طریقہ ہے، وہ ضرور جا کے آپ کو دیکھیں۔ میں ان کا جو تھم نیل ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا رہا تھا کہ آپ ان کے ٹائٹل سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کا ٹائٹل آپ لکھیں اور آگے ایسے سے ہی موبائل لکھ دیں تو وہ آپ کو شو ہو جائے گی۔ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بتایا ہے کہ عمرہ کا طریقہ کیا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا حدیث کے اکارڈنگ، تو وہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے غلط چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے اکثر لوگ، جس طرح میں نے گروپ پیکیج کا ذکر کیا، وہ پھر جو گروپ والے کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ سیکھ کے جائیں۔ اگر آپ اتنے پیسے ایک عبادت کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ کو اس کا طریقہ کار بھی آنا چاہیے نا، تاکہ میکسیمائز آپ لطف بھی اٹھا سکیں اس عبادت سے، اور ثواب بھی میکسیمائز کر سکیں۔ اور ثواب میکسیمائزیشن کی بات آئے گی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ایک ریکمنڈیشن یہ بھی دوں گا کہ مکہ میں آپ جتنے دن ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ طواف کرنا ہے ڈیلی،
ٹھیک ہو گیا. اور مدینہ میں آپ جتنے دن ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مسجد قباء جائیں ایک بار ڈیلی. تو مسجد قباء میں جو شخص گھر سے وضو کر کے نکل کے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے عمرے کی جرنی میں ثواب بھی میکسیمائز کر سکتے ہیں. پھر آتے ہیں شاپنگ پہ. شاپنگ پہ اکثر لوگ جو فرسٹ ٹائم جاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں سے میکسیمم چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے لے کے آؤں. تو میں پہلے بھی کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، تسبیح، ٹوپی، جائے نماز یہ یہاں سے ہی لیا کریں، یہاں سے مناسب اور اچھی مل جاتی ہیں حرم کے آس پاس کے نسبت سے، کیونکہ وہاں پہ حرم کے آس پاس اتنی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا دور جانا پڑے گا، اس کی ٹیکسی کی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، اور پھر آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، آپ کو روڈز کا میپ کا آئیڈیا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے پھر بہتر ہے یہیں سے لے لیں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ جن کے ریلیٹیوز پاکستان میں ہوتے ہیں ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے وہاں سے گفٹس لائے، تو ان کے لیے آپ ضرور لائیں. مین وہاں سے لانے والی چیزیں پرفیوم ہے، خوشبو ہے، کھجور ہے اور زمزم ہے. ان پہ آپ جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم خرچ کر کے لے کے آئیں. باقی چیزوں پہ میں نے آپ بتایا کہ اگر آپ وہاں سے نہیں بھی لاتے تو آپ یہاں سے ایزیلی لے سکتے ہیں. لیکن کھجور وہاں سے اچھی کوالٹی کی آپ میکسیمم لے کے آئیں. پرفیوم آپ وہاں سے لے کے آئیں. زمزم تو آپ نے وہاں سے لانا ہی لانا ہے، جو کہ اب آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ سے ملتا ہے 12.5 ریال کی ایک بوتل ایک پاسپورٹ پہ ملتی ہے. پر فرسٹ ٹائم جانے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے چینل پہ جائیں، پلے لسٹ والے سیکشن پہ جائیں. عمرہ سیریز نام سے ایک پلے لسٹ ہوگی، واچ دس بیفور گوئنگ ٹو عمرہ. پھر ایک ہوگی عمرہ ولاگز کے نام سے، اور تیسری ہوگی عمرہ اپڈیٹس کے نام سے. یہ 3 عمرہ اپڈیٹس کو نکال دیں تو یہ جو 2 ہیں یہ تو آپ نے دیکھنی ہی دیکھنی ہے، اور عمرہ اپڈیٹس بھی ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو عمرہ کے کرنٹ چیزوں کا پتہ لگتا رہے گا. لیکن یہ 2 جو میں نے بتائی عمرہ سیریز اور عمرہ ولاگز، یہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. عمرہ سیریز اس طرح کی ہے جس طرح میں یہ بھی وربلی انفارمیشن دے رہا ہوں، اور عمرہ ولاگز میں وہی چیز میں نے وہاں پہ جا کے جب اللہ نے بلایا تھا تو پریکٹیکلی آپ کو دکھائی ہے، تو وہ ایک طرح سے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے، خاص طور پر جن کا فرسٹ ٹائم ارادہ ہے اور جو فرسٹ ٹائم پلان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کا کیا پروسیس ہوگا، اس پہ بھی میرا عمرہ والا ولاگ موجود ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ پلے لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اس پہ انشاءاللہ میری ویڈیو موجود ہوگی. نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں یا انسٹاگرام پہ آ کے مجھے بتائیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے صحیح طرح دیکھا نہیں اور یہ ویڈیو موجود ہے. پھر بھی اگر آپ کہیں گے تو اس میں سپریٹ ویڈیو بنا دوں گا، لیکن آپ کے میکسیمم سوالات کا جواب ان 2 پلے لسٹ میں موجود ہے. ضرور جا کے دیکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ پلے لسٹ ضرور دیکھیں، لنک ان کا ڈسکرپشن میں موجود ہے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں. کوئی پوائنٹ مس ہو گیا اور کمنٹس میں ضرور بتائیں، انسٹاگرام پہ آ کے پوچھیں، کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.